بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام ہے نریندر اور کام ہے سرنڈر، یہ بھارت میں مین نعرہ بن گیا ہے۔ سب لوگ یہی بات کر رہے ہیں کہ نریندر مودی کا سرنڈر ہمیں پسند نہیں آیا۔ بھارت کے اندر نریندر مودی کی جو درگت بنی ہے، اس کے بعد نریندر مودی پہلی مرتبہ میڈیا کے سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے قوم کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ نریندر مودی کی جو تقریر تھی وہ بہت زیادہ جذباتی تھی، اور ان کی باڈی لینگویج کی بات کریں تو وہ اتنا کانفیڈنٹ نہیں لگ رہے تھے، حالانکہ وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ بندہ ہے، لیکن وہ بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا اس مرتبہ۔ انہوں نے اپنی تقریر میں بار بار پاکستان کا نام لیا اور پاکستان کو دھمکایا تاکہ اس سے ان کی خامیاں چھپ سکیں۔ اب انڈیا میں تو حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ لوگ نریندر مودی کی حکومت کے خلاف ہو گئے ہیں، لیکن اگر پاکستان کی بات کریں اور پاکستان کی ڈپلومیٹک سپورٹ کی بات کریں تو چائنا نے ایک بار پھر پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور ساورنٹی کو سپورٹ کیا ہے۔ چائنا بھرپور طریقے سے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور جس طرح پاکستان نے چائنیز ملٹری ہارڈ ویئر کو استعمال کر کے بھارت کی دھجیاں اڑائی ہیں، چائنا مزید خوش ہوا ہے پاکستان سے کہ ان کی ملٹری اکوپمنٹ کی فری میں مارکیٹنگ ہوئی ہے۔ اس سے بہتر ایڈورٹائزنگ نہیں ہو سکتی تھی چائنیز ملٹری اکوپمنٹ کی، جس کو دنیا کی میڈیا نے کور کیا ہے، جس کو لائیو دنیا نے دیکھا ہے۔ چائنیز ملٹری اکوپمنٹ نے کسی ملٹری ایکسرسائز میں پرفارم نہیں کیا، بلکہ ایکچوئل وار سینیریو میں انہوں نے ریزلٹس دکھائے ہیں، جس کو پاکستان ملٹری نے سکسیسفلی ایگزیکیوٹ کیا ہے، اسپیشلی پاکستان ایئر فورس نے۔ تو اس جنگ سے ہمیں پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ پاکستان اور چائنا کا بانڈ مزید مضبوط ہوگا آنے والے کچھ دنوں میں۔ اس کے علاوہ جیسا کہ ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ پاکستان کو ترکی نے، آذربائیجان اور بنگلہ دیش نے بھی کافی سپورٹ کیا ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں گلوبل رسپانس کے بارے میں کہ اس جنگ کے بارے میں دنیا کیا کہتی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ آخر یو ایس اے نے پاک بھارت جنگ میں انٹروین کیوں کیا۔ اس کی دو تھیوریز ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب پاکستان انڈیا پر حملہ کر رہا تھا اور جب پاکستان نے بھارت پر مسلسل میزائل حملے شروع کیے تو ان حملوں نے بھارت کی فوجی تنصیبات، ریڈارز اور ایئر بیسز کو شدید نقصان پہنچایا۔ راجوری، پونچھ، پٹھان کوٹ اور گواریا جیسے حساس علاقے پاکستانی میزائلوں کا ہدف بنے۔ بھارتی فوج کو لاجسٹک سپورٹ، ایئر ڈیفنس اور کمانڈ کنٹرول میں شدید مشکلات کا سامنا ہوا، اور جموں کشمیر کے راجوری ٹاؤن کے جو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر تھے راج کمار تھاپا، وہ بھی اس حملے میں ہلاک ہوئے ہیں۔ وہاں کے چیف منسٹر عمر عبداللہ کا کہنا تھا کہ یہ پاکستان کی ہیوی شیلنگ سے ہلاک ہوئے ہیں۔ پاکستان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ بھارت کی سرکار کے ساتھ مل کر پاکستان میں دہشت گرد حملے کرواتا رہا ہے۔ میدان جنگ میں بھارتی فوجی پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو رہے تھے، جس سے واضح ہو رہا تھا کہ بھارت کو شدید شکست کا سامنا ہو سکتا ہے۔ امریکہ کو خدشہ تھا کہ اگر بھارت بہت زیادہ پیچھے ہٹ گیا تو وہ جوابی طور پر ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال کر سکتا ہے۔ خطے میں ایک فل سکیل نیوکلیئر وار کا خطرہ بڑھ رہا تھا، جو نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا تھا۔ اس لیے امریکہ نے فوری طور پر ڈپلومیٹک پریشر، خفیہ مذاکرات اور براہ راست ثالثی کا راستہ اختیار کیا تاکہ جنگ کو روکا جا سکے۔ اور دوسرا، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ چائنا کی جو ویپنز ہیں ان کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے اور اس کو بہت زیادہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگ کے دوران پاکستان نے چینی ساختہ J-10C لڑاکا طیاروں اور PL-15 میزائلوں کا استعمال کیا، جنہوں نے بھارتی رافیل طیاروں کو نشانہ بنایا۔ ان ہتھیاروں کی کارکردگی نے چینی دفاعی صنعت کی ساکھ کو عالمی طور پر مضبوط کیا ہے، اور اس کے علاوہ چائنیز کمپنی چینگڈو ایئر کرافٹ کارپوریشن کے شیئرز میں 10% کا پروفٹ دیکھا گیا ہے۔ دیگر چینی دفاعی کمپنیوں کے شیئرز میں بھی 36% تک کا اضافہ ہوا ہے، جو کہ سرمایہ کاروں کے اعتماد اور چینی ہتھیاروں کی عالمی مانگ میں اضافے کی عکاسی کرتا ہے۔ تو اسی لیے یو ایس اے کے جو پالیسی میکرز ہیں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھایا ہوگا کہ صرف چائنا کی ہی بات ہو رہی ہے پوری دنیا میں، آپ اس جنگ کو آن کریں ایز اے یو ایس پریزیڈنٹ۔ تو اس بات پر پوری جو یو ایس اے کی مشینری ہے وہ ایکٹیویٹ ہوئی ہے، اور انہوں نے ٹویٹ کروائے ہیں اسحاق ڈار سے بھی اور جے شنکر سے بھی۔ اور جو انڈیا یہ کہتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے معاملے ہم بائیلیٹرل بات کریں گے، کوئی تیسرا کنٹری یہاں پر نہیں آ سکتا۔ امریکہ کے کہنے پر جے شنکر نے ٹویٹ کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ پوری امریکن مشینری ایکٹیویٹ ہوئی ہے۔ JD وینس کے ذریعے جو ٹرمپ نے میسج پہنچایا تھا 4 دن پہلے کہ ہمارے یہ کام ہی نہیں ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ، تو جب CIA نے دیکھا کہ سارا جو اپر ہینڈ ہے وہ تو چائنا کا آ رہا ہے، تو وہاں پر ایک میٹنگ بیٹھی یو ایس اے کے اندر، اور ٹرمپ کو ایڈوائز کیا گیا، ان کو سجیسٹ کیا گیا کہ امریکن انوالومنٹ بہت ضروری ہے ہماری اسٹریٹجک ریلیونس کے لیے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے وہاں پر ٹویٹ کیا، جس پر بھارتیوں کو بڑا غصہ چڑھا، کیونکہ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ ہم پاکستان اور انڈیا کے درمیان مسئلہ کشمیر کو بھی سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو بھارت اس بات پر بہت زیادہ بھڑکا ہوا ہے کہ ہم پاکستان اور انڈیا مسئلہ کشمیر کو خود ہی سالو کر لیں گے، آپ بیچ میں نہ آئیں، کیونکہ بھارت یہ کہتا ہے کہ جو جموں کشمیر ہے وہ تو ان کا ہے ہی، لیکن وہ آزاد کشمیر جو پاکستان کا کشمیر ہے اس پر قبضہ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اسی لیے انڈیا کو ڈونلڈ ٹرمپ پر غصہ چڑھا ہوا ہے کہ وہ آخر کیوں میڈیٹ کر رہے ہیں پاکستان اور انڈیا کے مسئلہ کشمیر کے معاملے میں۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ گلوبل میڈیا اس پر کیا کہتا ہے، اس جنگ کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو نیشنل ٹرسٹ ایک جریدہ ہے جو یو ایس کے اسٹریٹجک تھنکر چلاتے ہیں۔ ان کے مطابق پاکستان ون یوزنگ چائناز ڈیفنس ٹیکنالوجی،
اسی آرٹیکل کی ہیڈنگ تھی ہاؤ چائنیز میزائلز راؤٹڈ انڈیاز ایئر فورس اوور پاکستان۔ پھر ان کا ایک اور آرٹیکل تھا کہ وائی ہیز انڈیاز ملٹری پرفارمڈ سو پورلی اگینسٹ پاکستان۔ اس کے علاوہ ٹیلی گراف جو کہ UK کا بڑا پرومیننٹ جریدہ ہے، اس نے لکھا کہ انڈیا ایڈمٹس اٹ سفرڈ لوزز ڈیورنگ پاکستان کلیشز۔ CNN یہ کہتا ہے کہ انڈیا اینڈ پاکستان بوتھ کلیم وکٹری بٹ دس لیٹسٹ کنفلکٹ ہیز نو ونرز۔ الجزیرہ لکھتا ہے کہ انڈیا ٹرائیڈ ٹو پروجیکٹ اسٹرینتھ بٹ اینڈڈ اپ شوئنگ ویکنیس۔ رشیا کا سرکاری میڈیا پاکستان آرمی کے حوالے سے بہت زبردست ایڈٹس بنا رہا تھا۔ اس کے علاوہ بلومبرگ پہلے ہی یہ لکھ چکا تھا کہ پاکستان کے ساتھ جنگ بھارت کو مہنگی پڑے گی اور ان کے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کو انڈرمائن کرے گی۔ مزید بلومبرگ نے ایک اور آرٹیکل میں لکھا ٹرمپ ٹروس لیوز انڈیا فیوریس پاکستان الیٹڈ ایز رسک لوم، یعنی پاکستانی خوش ہوئے ہیں اور بھارتی غصے میں ہیں۔ بلومبرگ نے ایک اور رپورٹ لکھی ہے، یہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ رپورٹ ہے، اور یہ جو آپریشن کیا پاکستان نے، اس میں جو رپورٹ ہے بلومبرگ کی وہ کیا بتاتی ہے، وہ بڑا کلیئر کہہ چکی ہے کہ پوری دنیا میں دھوم مچ گئی ہے کہ پاک فضائیہ کے ہاتھوں بھارتی ہتھیاروں کی تباہی سے جو ہے وہ پوری دنیا میں چینی ہتھیاروں کی دھوم مچ گئی ہے۔ بلومبرگ میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے شاہینوں نے چینی ساختہ J-10C لڑاکا طیاروں کی ذہانت اور مہارت سے ان کا بخوبی استعمال کیا ہے، جس کے باعث بھارت کے 3 جدید فرانسی رافیل طیاروں سمیت 5 بھارتی جنگی طیارے خزائے رسیدہ پتوں کی مانند ٹوٹ کر بکھر گئے ہیں۔ اب دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ چینی ہتھیاروں کی مانگ میں اضافہ ہو گیا، جبکہ رافیل بنانے والی کمپنی جو ہے اس کی مانگ لگاتار نیچے جا رہی ہے۔ نریندر مودی صاحب کا برا وقت چل رہا ہے اور اب جو بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوگا ان کی مانگ نیچے جائے گی، ان کے شیئرز نیچے جائیں گے۔ اس کے علاوہ 2019 میں راہل گاندھی کا ایک سٹیٹمنٹ آج بہت زیادہ وائرل ہو گیا۔ راہل گاندھی انڈیا کے کانگریس لیڈر ہیں اور یہ اپوزیشن میں ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ میری بات غور سے سنو، ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی نے 30,000 کروڑ چوری کر کے ڈیفنس فورسز کا انیل امبانی کو دیا، اور یہ اس وقت کے اخبارات میں بھی چھپا ہوا ہے۔ انڈیا ٹوڈے میں چھپا کہ راہل گاندھی نے کہا کہ جو رافیل کی ڈیل ہو رہی ہے اس میں انیل امبانی کو فائدہ دیا اور یہ بھارت کا نقصان کر رہا ہے نریندر مودی۔ پھر آپ نے رافیل کی درگت بنتے ہوئے دیکھی، تو اس لیے اس وقت یہ جو سٹیٹمنٹ ہے راہل گاندھی کا یہ بہت زیادہ وائرل ہو گیا پوری دنیا میں، ہر طرف دنیا میں جو ہے اس سٹیٹمنٹ کی دھوم مچ گئی ہے۔ اور ایک اور چیز جو اعتراف جرم بھارت کی طرف سے کیا گیا ہے، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ بھارت کے جو وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں، جیسے پاکستان میں وزارت خارجہ ان کے ترجمان ہیں، وہ آتے ہیں آ کر بات کرتے ہیں، تو اسی طرح بھارت میں بھی ان کی بات ہوتی رہتی ہے۔ تو وہاں جو ہے ان کا نام ہے رندھیر جیسوال۔ رندھیر جیسوال صاحب آئے اور ان سے ایک سوال پوچھا گیا، ایک صحافی نے پوچھا کہ جناب جو پہلگام کا انسیڈنٹ ہوا دہشت گردی کا، اس کی تحقیقات کہاں تک پہنچی؟ تو انہوں نے کہا کہ جی اس کی تو تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اب یہ اتنا بڑا اعتراف جرم ہے کہ ایک واقعہ جس کی ابھی تحقیقات آپ کر رہے ہیں، ابھی آپ کو پتہ کرنا کہ اس کے پیچھے کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کس نے بھیجا تھا، اس واقعے کی تحقیقات مکمل ہونے سے پہلے، کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے آپ نے ایک غیر ذمہ دار ایٹمی قوت ہونے کا ثبوت دیا اور ایک دوسری ایٹمی قوت کے اوپر آپ نے جنگ مسلط کر دی۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک ایٹمی قوت ہے لیکن کوئی اتنا غیر ذمہ دار ملک ہوگا کہ ابھی تحقیقات بھی نہیں ہوئی اس واقعے کی، اور اس واقعے کو بنیاد بنا کر پاکستان جیسے ایٹمی ملک کے اوپر حملہ کر دیا۔ اتنا غیر ذمہ دار کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب عالمی سطح کے اوپر بھارت کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ جس طرح پاک آرم فورسز نے ایک بڑی جامع اور ٹو دی پوائنٹ پریس کانفرنس کی، بھارت کو بھی اس کے جواب میں اپنے ٹاپ ملٹری آفیشل سامنے لانے پڑے، کیونکہ پہلے بھارت PR پر زیادہ یقین رکھ رہا تھا۔ انہوں نے 2 فیمیل آفیسرز بٹھائی ہوئی تھی، ایک مسلمان اور ایک ہندو، اور ایک فیک قسم کی یونٹی دکھا رہے تھے۔ اور پھر بھارت میں بھی تنقید ہوئی کہ دیکھو پاکستان اپنے پروفیشنل آگے بھیج رہے ہیں اور ہم اپنے PR کے لیے ہندو اور مسلم عورتوں کو آگے کر رہے ہیں، جن کو زیادہ ٹیکنیکل ڈیٹیلز کا نہیں پتا تھا۔ تو PF کے ایئر وائس مارشل اورنگزیب صاحب جب سامنے آئے تو انہوں نے تو دھماکہ ہی کر دیا۔ ایک تو PF نے بھارت کی سرحدوں کے اندر دھماکے کیے ہیں، اور ایک میڈیا پر جس طرح کام طریقے سے انہوں نے بھارت کو سارکیسٹک ٹونٹس مارے، جس طرح انہوں نے ڈیٹیلز دکھائیں، جس طرح انہوں نے ریفرنس دیے، جس طرح انہوں نے ایک ایک چیز فیکٹ کے ساتھ بتائی، لوکیشنز بتائیں، کوارڈینیٹس بتائے کہ کہاں کہاں پر ہم نے بھارتی پلینز کو نشانہ بنایا تھا، وہ دیکھنے لائق تھے، اور پورا سوشل میڈیا ان کا فین ہو گیا۔ تو اسی طرح انڈیا نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی اپنے 3 آفیسرز بھیجے پریس کانفرنس کے لیے۔ اس میں انہوں نے ڈیٹیلز بتائیں پاکستان کی ایئر بیس کو جو انہوں نے نشانہ بنایا، اور ساتھ ہی انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ ہمارا کچھ نقصان تو ہوا ہے۔ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے آبجیکٹیوز کمپلیٹ ہوئے ہیں، یہ میٹر کرتا ہے کہ ہم نے آبجیکٹیوز حاصل کیے ہیں، لیکن جنگ میں نقصان تو ہوتا ہی ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے پاکستانی طیاروں کو نشانہ بنایا، لیکن 0 ایویڈنس کے ساتھ، کیونکہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس تھا ہی نہیں کہ وہ کہتے کہ اگر ہم یہاں پر ڈیٹیل شیئر کریں گے تو یہ پاکستان کے فائدے میں جائیں گی۔ بالکل غلط بات کی انہوں نے۔
پی ایف کے اورنگزیب صاحب نے جو ڈیٹیلز بتائی تھی وہ کوئی اتنی ڈیپ ڈیٹیلز نہیں تھی کہ جس سے انڈیا کو فائدہ ہو، لیکن بھارتیوں کے پاس کوئی پروف نہیں تھا کہ انہوں نے ہمارا کوئی ایک طیارہ بھی گرایا ہے، لیکن ان سارے ایونٹ سے ڈیفینیٹلی بھارت کی جو اسٹریٹجک لیمٹس ہیں ان کو ایکسپوز کیا ہے۔ بھارت کا جو ویٹ ڈریم تھا اس ریجن میں چائنا کا کاؤنٹر بیلنس، اور پاکستان اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستان نے اس کو شیٹر کر کے رکھ دیا، ڈیپ انسائڈ پینیٹریٹ کیا ہے اور ان کی بیسز کو تباہ کیا، ملٹری بیسز کو ایئر سٹرائکس کی ہیں، ان کے جہاز گرائے ہیں، اور پاکستان نے صرف انڈیا ملٹری کیمپین کو ہی کاؤنٹر نہیں کیا۔ یہاں پر پاکستان کا مقابلہ 3 پاورفل ممالک کے ملٹری اکوپمنٹ سے تھا، جس میں رشیا، فرانس اور یو ایس کی ٹیکنالوجی شامل تھی، اور اسرائیلی ڈرون ٹیکنالوجی کو مات دی ہے۔ یو ایس کے کمیونیکیشن سسٹم جو کہ بھارت کو سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں، جو یو ایس انڈیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا حصہ ہیں۔ اصل ڈفرنس پاکستان ایئر فورس نے ڈالا ہے چائنیز ملٹری ٹیکنالوجی کے ساتھ، اور یہ بھارت کے ملٹری ایکسپرٹ نے کنفرم کیا کہ کس طرح پاکستان کے پاس کمپلیٹ ویزیبلٹی تھی بھارت کی بیٹل فیلڈ کی، بھارت کی ایئر سپیس کی، چائنیز ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے کس طرح ہم نے دور سے ان کے طیاروں کو نشانہ بنایا۔ BBR میزائل کا استعمال کیا گیا بیونڈ ویژول رینج، PL-15 جنہوں نے ایک ہیوک کریٹ کیا جن کی رینج بھارت کے ایئر ٹو ایئر میزائل سے زیادہ تھی، اور انہوں نے بھی اس بات کو کنفرم کیا کہ کس طرح پاکستان ان کے پورے کمیونیکیشن سسٹمز کو جیم کر دیا تھا۔ چائنیز کمیونیکیشن سیٹلائٹس کے ذریعے بھارتی سسٹم کو جیم کیا گیا، اور یہاں پر چائنا نے ثابت کیا ہے کہ وہ پاکستان کا ایک آئرن کلیڈ برادر ہے۔ چائنیز ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ہم نے بھارت کو شکست دی ہے، اور وہ چائنا جس کی ٹیکنالوجی کا مذاق اڑتا تھا آج اس کا مقابلہ یورپین ٹیکنالوجی پر ہے، اور وہ یورپین ٹیکنالوجی پر حاوی ہوئی ہے، اور اس سے پاکستان اور چائنا کی دوستی مزید مضبوط ہوگی۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ کے لیے اپڈیٹڈ ویڈیو ضرور بنائیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔